بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں سبق سورہ کافرون کی تلاوت، ترجمہ، شان نزول اور کچھ تفسیر اور بعض فضائل۔ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے، اے حق بات کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کو نہیں پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان چیزوں کی پوجا کروں گا جن کی پوجا تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے بارے میں متعدد روایات آئی ہیں، کچھ روایات سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ہم اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے آدمیوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس عورت سے آپ شادی کر لیں، بس آپ اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں، ولا تذکرھا بالسوء، اور ہمارے معبودوں کا برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کیا کریں۔ اگر آپ اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں، فَاعْبُدْ آلِہَتَنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ سَنَةً، اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کیا کریں اور ہم آپ کے معبود کی 1 سال عبادت کیا کریں گے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے کہا، یا محمد ہلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترک نحن وانت فی امرنا کلہ۔ آپ ان چیزوں کی عبادت کریں جن کی ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی آپ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ معبودوں میں اور طرز عبادت میں اشتراک کر لیں، اس طرح ہمارے اور آپ کے درمیان صلح اور مصالحت ہو جائے گی۔ کفار کی سب باتوں کا خلاصہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم اور چیزوں کو پوجتے ہیں، جو چیز اچھی لگی اس کو پوجنے لگ گئے، اور جو طرز عبادت کا ہمارا ہے کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طریقے پر عبادت کرنے لگ جائیں، کیونکہ وہ کفار اللہ کو تو پہلے ہی سے مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ سورہ زمر میں ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کی طرف درجے میں قریب کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ناپاک اور بے ڈھنگی مصالحت پر کیسے راضی ہو سکتے تھے؟ اختلاف تو غیر اللہ کی پرستش میں تھا۔ نبی کا کام تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو خالص توحید پر لانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ کافرون کو نازل فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون ان کے مجمع میں پڑھ کر سنائی، اور ایسی بے ڈھنگی صلح سے سورہ کافرون نے اعلان براءت کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذریعہ سے بتلا دیا کہ اللہ کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی صلح کبھی نہیں ہو سکتی جو کفر اور اسلام کی حدود کو آپس میں ایک دوسرے میں گھسا دے،
اور کفر اور اسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہو جائیں۔ ایسی صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کو ختم کر دے، حق میں باطل کی چیزوں کو ملا دے۔ کچھ تفسیر۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے حق بات کا انکار کرنے والو۔ دوسری اور تیسری آیت یہ 2 کلمے، اور چوتھی اور 5ویں آیت یہ 2 کلمے، ان کا آپس میں لفظی تکرار معلوم ہوتا ہے۔ ان کلموں کا لفظی ترجمہ ایک ہے۔ اس تکرار کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مفسرین سے جو تفسیر نقل کی ہے، اس میں دوسری اور تیسری آیت لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کو زمانہ حال پر محمول کیا، یعنی فی الحال میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر رہا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ فی الحال ان بتوں کی عبادت کر رہا ہوں، اور نہ تم فی الحال اس معبود کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ اور چوتھی اور 5ویں آیت کا ترجمہ زمانہ استقبال کے لحاظ سے اس کی تفسیر کی، اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کروں گا آئندہ آنے والے زمانے میں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرو گے آنے والے زمانے میں جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ توحید اور شرک نہ ابھی جمع ہو سکتے ہیں اور نہ آنے والے زمانے میں توحید اور شرک جمع ہو سکتے ہیں۔ جس چیز کو تم صلح اور مصالحت کہہ رہے ہو وہ تو توحید اور شرک کو جمع کرنا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا کفر، اور میرے لیے میرا دین، دین اسلام۔ اگر تم حق بات کو نہیں مانتے تو مجھے اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے صلہ ملے گا، اور تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایک دوسری تفسیر کے مطابق دوسری اور تیسری آیت میں معبودوں کا اختلاف بتلایا ہے کہ میرے اور تمہارے معبود الگ الگ ہیں، تو صلح اور مصالحت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور چوتھی اور 5ویں آیت میں طرز عبادت کا اختلاف بتایا، تمہاری عبادت کا طریقہ خود ساختہ ہے، جس طرح تمہارا دل چاہا اس طرح عبادت کرنے لگ گئے، میری عبادت کا طریقہ تو وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعہ سے بتلایا، تو جس ناپاک صلح اور مصالحت کا تم کہہ رہے ہو اس ناپاک صلح اور مصالحت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تفسیر کے مطابق دوسری اور تیسری آیت میں ما الذی کے معنی میں ہے، اور چوتھی اور 5ویں آیت میں ما مصدریہ ہے، تو چوتھی اور 5ویں آیت کا مطلب یوں ہوگا کہ میں تمہاری عبادت کی طرح عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم میری عبادت کی طرح عبادت کرنے والے ہو مشرک ہو کر۔ ما نے عبدتم اور عابد فعل کو مصدر بنا دیا جو مصدر حیت اور نوع کو بتلا رہا ہے۔ عربی زبان میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری کی طرز کا بیٹھنا، مشا مشیت المختال، وہ متکبر لوگوں کی طرح چال چلا۔ تو اس تفسیر کے مطابق آیات کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معبودوں میں بھی اختلاف ہے اور ہمارے طرز عبادت میں بھی اختلاف ہے، تو یہ صلح ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس صورت کے کچھ فضائل انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔